کہ بھارتی حکومت نے 370 کا جو آرٹیکل منسوخ کیا تھا 5 اگست کو، اس کے پیرائے میں آج 25,000 تقریباً 25,000 بھارتیوں کو غیر قانونی طور پر ڈومیسائل کا اجرا کیا ہے۔ اب وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، اپنی زمین خرید سکتے ہیں، جس میں کئی سرکاری اور غیر سرکاری لوگ بھی شامل ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسی خبر کو مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے، مقبوضہ کشمیر سے، اور آج بات کریں گے 370 کے حوالے سے۔ تو بریٹ صاحب، میں آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ اس بھارتی اس عمل کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ 25,000 غیر قانونی طور پر ڈومیسائلز جو ہیں ان کا اجرا کیا گیا اور وہ بھارتیوں کو دیا گیا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک انڈیا کے کشمیر کے انٹیگریشن کی بات ہے، جو کہ آرٹیکل 370 اور 35A انہوں نے ایبروگیٹ کیا، اور اسی کے ایبروگیشن کے ساتھ جب جموں اور لداخ کو یونین کا حصہ بنا دیا، تو یہ جو انٹیگریشن ہے اس کے ذریعے انہوں نے سملا ایگریمنٹ کو بھی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے قراردادیں تھیں ان کو بھی کسی خاطر میں نہیں لایا، اور اس کے ذریعے انہوں نے جو ایک بائیلیٹرلزم ہے اس بائیلیٹرلزم کو کمپلیٹلی ختم کر دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے پہلے جو مذاکرات ہوتے تھے کہ کمپوزٹ ڈائیلاگ ہے یا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی، اب وہ دروازے انہوں نے بند کر دیے ہیں۔ تو یہ جو فیز 1 تھا ان کا کشمیر کے انٹیگریشن کا، انہوں نے بھرپور طریقے سے اس پر دعویٰ بولا، اور اس دعوے کے نظیرے انٹرنیشنل قانون کو بھی، اس بائیلیٹرل قانون کو بھی، اور اس کے علاوہ کشمیریوں کے جو حقوق ہیں یا جو ان کی وہاں پر جو سو کالڈ حقوق تھے یا انیکسیشن تھی یا ان کی شناخت تھی، اس پر بھی ایک قسم کا ڈاکہ ڈال دیا۔ اب اس کا فیز 2 انہوں نے شروع کیا تھا، اور وہ فیز 2 ہمیں پتہ تھا کہ یہ جو ویلی ہے اس کے وہاں پر جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں پر کشمیریز ہیں ان کے ڈیموگرافک کمپلیکشن کو یہ چینج کریں گے، اور اس ڈیموگرافک کمپلیکشن کے لیے ضروری تھا کہ یہ امینڈمنٹ لے آئیں، اور جو سٹیزن شپ بل انہوں نے لایا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر وہ کس کو بسائیں گے۔ اب انہوں نے باقاعدہ کھل کر بتا دیا کہ وہاں پر جو نوکری کرے گا ان کے بچوں کو ادھر کے ڈومیسائل ملیں گے، وہاں پر جو تعلیم حاصل کرے گا ان کو بھی ڈومیسائل ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو مشرقی ہند ہے اس سے بھی لوگوں، کلکتہ سے، کاٹھیاواڑ سے، اس کے علاوہ آسام سے، کہاں سے آ کر لوگوں کو بسائیں گے، اور یہ ان کو نہیں بسائیں گے، یہ RSS کے غنڈوں کو ادھر بسائیں گے۔ جو وہ لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے ایک مقصد نہیں ہے کہ صرف وہاں پر وہ انوسنٹ سٹیزنز کو لے آئیں یا جو اپنے ان کے سٹیزنز ہو، نہیں، وہ بدل دیں گے ان ڈائی ہارڈ سے، وہ نازی ازم کے جو پیروکار ہے، وہ سافران چونزم کے جو متوالے ہیں، ان کو وہاں پر لے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ 2 کام کریں گے، ایک تو ڈیموگرافک کمپلیکشن کو اپنے حق میں کر لیں گے، اور دوسری بات یہ کریں گے کہ ایک قسم کا سٹیزنز میں ایک قسم کا خوف، ہراس، اور وہاں پر ایک ایسی فوج وہ اپنی تیار کریں گے جو کہ وہ فوج تو نہیں ہوگا لیکن کام فوج کا کرے گا، سیکیورٹی اداروں کا کرے گا، انٹیلیجنس کا کام کرے گا۔ تو اس کے ذریعے جی ٹھیک ہے رمیز، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ سے آپ کی شناخت چھینی جا رہی ہے۔ 25,000 غیر قانونی طور پر ڈومیسائلز بھارتیوں کو دیے گئے ہیں، آج کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے 5 اگست 2019 کو جب 370 کو ہٹایا گیا تو یہ لگ رہا تھا کہ اس کے بعد سیریز آف سٹیپس اب لیے جائیں گے، کیونکہ جب 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا، نہ یہاں کی ریاستی اسمبلی سے پوچھا گیا، نہ لوگوں سے پوچھا گیا، کوئی رائے نہیں لی گئی کسی سے کہ کیا اس آرٹیکل کو رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، ایک یونیلیٹرل فیصلہ کیا گیا پارلیمنٹ کے ذریعے اور اس لیجسلیشن کو ختم کیا گیا۔ اور یہ جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کا فیصلہ آج کیا گیا، یہ اسی کڑی کا تسلسل ہے۔ 370 ہٹنے کے بعد اگر دیکھیں، یہ پہلے فنڈامنٹل چینج ہے گراؤنڈ پہ جو دکھتی ہے۔ ڈومیسائل جہاں پہ بھی لاگو کیا جائے، خصوصاً کشمیر جیسے سینسٹیو ایریا میں، تو یہ ڈیموگرافک چینج تو کرے گا ہی کرے گا۔ یہ 25,000 کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اب کنٹینیوس پروسیس رہے گا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دینے کا۔ تو ہم کشمیریوں نے پچھلے 30 سال سے خالی جنازے دیکھے ہیں، موت دیکھی ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ
اس کانفلکٹ کا ڈسپیوٹ کا ایک منصفانہ حل نکلے ہماری رائے کے حساب سے. لیکن ایز اے جرنلسٹ جہاں میں دیکھتا ہوں کشمیر کو آج, مجھے دو ہی صورتیں اب کشمیر کے لیے نظر آتی ہے. کیونکہ اگر ہم کشمیر ایز اے اینٹیٹی کو کرے بات, جو 30 سال سے پس رہی ہے یہاں, جسے کافی نام دیے جاتے ہیں اس والے کشمیر کو, کبھی کوئی کہتا ہے انڈین کشمیر, کوئی کہتا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر, کوئی کہتا ہے انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر, کوئی کہتا ہے انڈین ڈسپیوٹڈ کشمیر. خیر, وداؤٹ گوئنگ انٹو دیز ٹرمینالوجیز, میرا جو آج کا کنکلوژن رہا ہے لائف کا ان 30 سالوں میں, کہ اس ایشو کے اب جہاں تک بی جے پی ہو, آر ایس ایس ہو, ان کی سرکار ہو, یا پاکستان میں جو عمران خان صاحب کی سرکار ہے, اب اس ایشو سے نمٹنے یا اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے دو راستے بچے ہیں. یا تو انڈیا پاکستان فل فلیجڈ وار ہو تو سولوشن نکلے گا, یا انڈیا پاکستان فل فلیجڈ ڈائلاگ ہو تو سولوشن نکلے گا. جہاں تک کشمیریوں کی بات ہے, وی آر پاور لیس پیپل, وی آر ویک پیپل. ہماری ایسپریشنز ہے, یہ بات میں مانتا ہوں کہ ہمارا ڈائلاگ ہو, کوئی بھی پروسیس ہو, اس میں ڈیو رول بنتا ہے کیونکہ ہمارے ہی مقدر کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن جہاں تک سولوشن کی بات آتی ہے, آج دو ہی صورتیں بچی ہے دنیا میں کشمیر کانفلکٹ کو حل کرنے کی. یا بھارت اور پاکستان کا ڈائریکٹ وار ہو, یا بھارت اور پاکستان کے درمیان معنی خیز مذاکرات ہو. باقی دن بدن ہمارے لیے یہاں پہ حالات ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب سب کانٹیننٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. چاہے چائنا کتنا ہی اچھا دوست ہو پاکستان کا, امریکہ کتنا ہی اچھا دوست ہو انڈیا کا, مجھے لگتا ہے کہ آج ورلڈ, جو پاکستان نے خود بھی فیل کیا ہے, انڈیا نے بھی, کہ یہ ورلڈ نیشنل انٹرسٹس کا ورلڈ ہے. یہاں پہ نیشنل انٹرسٹس مذہب سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں انسانوں کو. قومز کو جو ہم نے دیکھا ہے, پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ نیشنل انٹرسٹ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. تو اسی نیشنل انٹرسٹ کو بین نظر رکھتے انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی یہی اپیل رہے گی کہ کشمیر عوام کو آپ اس ڈسپیوٹ کا سولوشن دیجئے جو کہ آپ دو کے پاس ہے. ہمارے پاس سولوشن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی پاور نہیں. اچھا ٹھیک ہے, رمیز میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی بابر صاحب, آپ قانون دان بھی ہیں اور بھارت نے یہ تمام کے تمام چیزیں اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے لیگلائز کی ہیں, لیکن آپ وکلا میں بھی بیٹھتے ہیں, لوگوں سے اور شہریوں سے بھی وہاں کے ملتے ہیں, تو کیا کہیں گے یہ جو 25,000 کا غیر قانونی اقدام کیا گیا بھارت کی طرف سے؟ دیکھیں میرے بھائی, میں یہاں پہ خالی ایز اے لائر نہیں بول رہا ہوں. یہ سچ بات ہے کہ میں لائر ہوں, میں ایک جموں کشمیری بھی ہوں, اور جموں کشمیری ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک پولیٹیکل نیریٹو کا حامی بھی ہوں. وہ پولیٹیکل نیریٹو یہ ہے کہ ہم گریٹر ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں. ہم جتنا پیار ہندوستان سے کرتے ہیں وہ پاکستان سے بھی کرتے ہیں اور جموں کشمیر سے بھی کرتے ہیں. ہمارا جموں کشمیریوں کا ایک مطالبہ ہے کہ ہم ہندوستان سے بھی اور پاکستان سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ جو کی تو پوزیشن 1947 میں تھی وہ برقرار رکھی جائے. اگر آپ سٹیٹس کو ڈسٹرب کریں گے وداؤٹ ریزالونگ دی جموں اینڈ کشمیر, وداؤٹ ریزالونگ دی ڈسپیوٹ in between the three parties, the parties are Pakistan, India and the people of Jammu and Kashmir who are the principal party to it. See, if you don't resolve this dispute amicably, peacefully and up to the mark of justice, entire subcontinent is at danger. There can be any time any nuclear war. You are this time apprehending the things. آپ خود دیکھ رہے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے. آپ نے اسٹیٹس کو یہاں پہ ڈسٹرب کیا, آپ پاکستان میں 14th امینڈمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ یہ سارا خطہ ابھی نیوکلیئر وار کے برنک پہ ہے. ہم اسی لیے ریکویسٹ کریں گے ہندوستان سے بھی اور پاکستان سے کہ آپ سٹیٹس کو مینٹین کریں جب تک آپ اس خطے میں اس ڈسپیوٹ کو ریزالو نہ کریں. جب تک اس کا ریزولوشن نہیں آتا, آپ ڈیموگرافک چینج, آپ جیوگرافک چینج, آپ ایڈمنسٹریٹو چینج, آپ کانسٹیٹیوشنل چینج کوئی بھی نہیں کریں. اگر کریں گے تو سارے خطے میں انسٹیبلٹی آئے گی اور یہاں تک کہ میں کہوں گا کہ سارا کا سارا ساؤتھ ایشیا خطرے میں پڑ سکتا ہے. اچھا بابر صاحب, یہ قراردادیں جو ہماری اقوام متحدہ میں پڑی ہوئی ہیں جس پہ بات ہو رہی ہے, یہ تو وائلیشنز ہیں ان اقوام, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قراردادوں ہیں. وائلیشنز نظر آتی ہے ہمیں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں 25,000 لوگوں کو کیسے ڈومیسائل دے سکتے ہیں آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو 5 اگست کا یہاں کا جو ہندوستان نے ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن لے لیا پارلیمنٹ میں وداؤٹ فالوئنگ دی پروسیجر ان دی پارلیمنٹ, وہ ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن تھا, اس میں کوئی کنکرنس نہیں ہے ود دس اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی.
کوئی کنکرنس نہیں ہے یہاں کے عوام کی, کوئی کنکرنس نہیں ہے یہاں کے پولیٹیشنز کی, اس لیے ہم سرے سے اسے کہتے ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اللیگل ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بجائے آپ کنٹرول آن دا فورسفلی یہاں پہ کنٹرول اسٹرنگتھن کرنے کی ایک عمل سٹارٹ کریں, آپ یہاا کی ایک پولیٹیکل انیشیٹو سٹارٹ کریں جس سے نہ صرف جموں کشمیر میں امن ہو بلکہ ہندوستان اور پاکستان یعنی کہ سارے برصغیر میں ہم امن دیکھیں. ٹھیک ہے. بریٹ صاحب آپ کے